بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العلي العظيم. احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی وہ خشکی میں جانوروں کے شکار کرنے سے متعلق تھی، اور یہ بات مسلسل کئی دنوں سے ذکر میں آ رہی ہے کہ عرب میں خشکی کے علاقے میں کسی جانور اور شکاری کو شکار کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب عمرے یا حج کے احرام کے ارادے سے تم چلو اور احرام کی پابندیاں تمہارے اوپر شروع ہو چکی ہوں، تو ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ شکار نہیں کرے گا محرم۔ تو یہ پابندی اکثر نفس پر مشکل معلوم ہوتی تھی کہ یہ تو بڑی سفر کی حالت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، شکار سامنے ہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہو رہا تھا کہ جانور آ رہے تھے لیکن اجازت نہیں تھی کہ شکار کیا جائے۔ تو یہ پابندی ذرا نفس پر مشکل معلوم ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گرانی کو، اس مشکل کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے بیت اللہ کی عظمت اور بیت اللہ کے منافع اور اس کی مصلحتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں تاکہ یہ مشکل نہ لگے۔ اللہ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، خدا تعالیٰ نے کعبے کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا ہے۔ کعبہ شریف دینی اور دنیاوی دونوں اعتباروں سے لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہت سی عبادتیں کعبے ہی سے متعلق ہیں، حج ہو، عمرہ ہو، ان کا تعلق تو براہ راست کعبہ مشرفہ سے ہے، لیکن اسلام میں اہم عبادت نماز، جس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے، لوگوں کی دینی عبادت کے قیام کا سبب بھی کعبۃ اللہ ہے۔ پھر اسی طرح حج میں لاکھوں لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا، اسلام کی شوکت کا اظہار، ایک دوسرے سے ملاقات، اور پھر بے شمار تجارتی، سیاسی، اخلاقی، مذہبی اور روحانی فوائد حج سے متعلق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ کو امن کی جگہ، قیاما للناس، امن کا ایک گہوارہ بنایا ہے، اور یہ امن کا گہوارہ آج سے نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کا گہوارہ بنایا ہے، وہاں امن نصیب ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کہ خوریزی عام تھی، ذرا سی باتوں پہ فتنے پھوٹ پڑتے تھے، لیکن اگر کوئی باپ کا قاتل بھی کعبۃ اللہ میں آ جایا کرتا تھا تو اس کو امن ہو جایا کرتا تھا، گویا کہ کعبۃ اللہ کا احترام زمانہ جاہلیت سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا قیام للناس،
کہ یہ انسانوں کے قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ کو حرم محترم کے لیے پسند فرمایا۔ گویا کہ انسانی ہدایت کا سرچشمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ظاہر ہوا، آپ کا مسکن بھی یہی رہا اور آپ یہیں پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مخلوقات کے قائم رہنے کا ذریعہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو سب کاموں سے پہلے اسی کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ بنانے کے وقت دنیا کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کو بنایا۔ آپ نے چوتھے پارے میں ایک آیت پڑھی اور سنی کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے دنیا میں جو گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہی تھا، اور جب دنیا اللہ تعالیٰ اس کارخانے کو ختم فرمائیں گے، سب سے پہلے جس گھر کو زمین سے اٹھایا جائے گا وہ یہی کعبۃ اللہ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک سیاہ فام حبشی کعبۃ اللہ کے دیوار سے ایک پتھر نکالے گا، تو اللہ تعالیٰ جب تک خدا اس دنیا کا نظام قائم رکھنا منظور ہوگا تو کعبۃ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس دن لوگوں کی ہمت ہو جائے گی وہاں اس کا احترام باقی نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کعبۃ اللہ کو دنیا سے اٹھا لیں گے اور پھر دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ لیکن جب تک دنیا قائم ہے یا جب تک کعبۃ اللہ کا احترام ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس نظام قدرت کو چلاتے رہیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بڑی سے بڑی طاقت کے حامل ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے کعبۃ اللہ کی طرف ترچھی نگاہ کرنے کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اصحاب الفیل ابرہہ کا لشکر جب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں سے اس کعبۃ اللہ اور حرم محترم کا احترام کروایا تھا۔ تو یہ جب عظمت اللہ تعالیٰ نے کعبے کی اس آیت میں ذکر فرمائی تو اب وہ شکار کی حرمت یا احرام کی پابندیاں وہ آسان معلوم ہونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کعبے کا احترام اسی وجہ سے بیان فرمایا۔ اسی طرح اشہر حرم، یعنی جن مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت میں سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ذی الحج کہ حج اس میں ہوتا ہے۔ اشہر حرم یعنی احترام قابل احترام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حج کا مہینہ، جس میں حج کے ارکان اور افعال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے ہدی۔ ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو قربانی کے لیے لے جایا جاتا تھا اور حرم میں اس کو ذبح کیا جاتا تھا حج کے بعد، تو اس کا بھی احترام ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی احترام ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح قلائد، یہاں ایک لفظ آ رہا ہے آیت کے اندر، قلائد سے مراد گلے کا ہار ہے، چونکہ جب حاجی حج کو جایا کرتے تھے اپنے ساتھ قربانی کے جانور ساتھ میں لے جایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ سفر کرتے تھے تو جانوروں کے گلے میں اگر ہار دیکھ لیا کرتے تھے تو اس جانور کا بھی احترام کرتے تھے، یعنی نہ اس کے اوپر سامان لاتے تھے نہ اس کو ذبح کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر چور اور ڈاکو بھی کسی قافلے کے اوپر حملہ کرتے تھے اور دیکھتے تھے
کہ جانوروں کے گلوں میں ہار پڑا ہوا ہے تو سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ جانور حج کے حاجی کے ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں، اس کا احترام ہوتا تھا۔ یہاں علماء نے ایک بات ذکر فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جانوروں کے گلے میں جس جانور کو حرم محترم میں قربانی دی جاتی تھی، قربانی کی جاتی تھی، اس کے گلے میں ہار ڈالا جاتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ گلے میں ہار کا ڈالنا یہ ایام جاہلیت، زمانہ جاہلیت کی یاد ہے۔ اسی وجہ سے اہل اللہ اور اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ حاجی کے گلے میں ہار ڈالنا یہ خلاف سنت ہے، ناپسند ہے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت کی یہ یاد دلاتا ہے، لہذا حاجیوں کے گلے میں ہار نہیں ڈالنا چاہیے، یہ ایام جاہلیت کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی ہم نے بیت اللہ کو اور اس کے متعلقات، بیت اللہ کے متعلقات یہی کہ جس مہینے میں حج ہوتا ہے، یہ بیت اللہ کا متعلق، اس کو قابل احترام بنایا۔ اسی طرح جو جانور وہاں جا کر ذبح ہوگا وہ قابل احترام ہے، اسی طرح حرم کا پورا علاقہ قابل احترام ہے۔ اس احترام کی وجہ سے وہاں کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، کسی کے اوپر کسی کو پکڑا نہیں جائے گا، حتیٰ کہ اگر مجرم بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اس کو امن ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کعبے کے احترام کو اس آیت میں اس لیے ذکر فرمایا تاکہ محرم کے لیے احرام کی پابندیاں مشکل معلوم نہ ہوں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ چند چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو کہ بڑی حرمت والا یعنی قابل احترام یا عزت والا گھر ہے، لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے جب تک کعبہ قائم رہے گا قیامت نہیں آئے گی، قیامت اسی وقت آئے گی جب اسے اٹھا لیا جائے گا۔ نیز حرمت والے مہینے، جس میں احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحج کا بھی ہے، نذرانے کے جانور، قربانی کے جانور، ان کا بھی احترام اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا، اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنا دیا ہے، حتیٰ کہ لکھا ہے کافر مشرک ڈاکو بھی ان جانوروں کے ساتھ تعرض نہیں کیا کرتے تھے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، اور یہ پٹے ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور حرم میں جا رہے ہیں، ان کا بھی احترام کیا جائے گا۔ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تاکہ مسلمانوں تمہیں معلوم ہو جائے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔